السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم بہت بڑے وقت کے ولی کامل حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توبہ اور ان کی حالات کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ کو کشف اور مجاہدات میں مکمل دسترس حاصل تھی۔ آپ مرو میں پیدا ہوئے اور بغداد میں مقیم رہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ آپ بہت بڑے شرابی تھے اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، اور آپ کا شراب خانہ بھی تھا اور ہر وقت شرابی دوستوں کی محفل جمی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نشے کی حالت میں جا رہے تھے کہ راستے میں کوڑے کے ڈھیر پر ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک آپ رک گئے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر صاف کیا اور پھر اسے چوما اور اسے گھر لے گئے اور اسے خوشبو سے معطر کر کے بلند مقام پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تیرا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اسی رات حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ بشر سے جا کر کہہ دو کہ اس نے ہمارے نام کو معطر کر کے بلند مقام پر رکھا، تو ہم نے بھی اسے دنیا کی غلاظت سے پاک کر کے اسے بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ حضرت ذوالنور مصری خواب سے بیدار ہوئے تو سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق آدمی ہے، میرا یہ خواب غلط ہے۔ وضو کر کے نفل پڑے، سو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر حکم ہوا، تیسری مرتبہ پھر حکم ہوا کہ جاؤ ہمارا پیغام بشر کو دو۔ صبح ہوئی تو بشر کی تلاش میں نکلے، پتہ چلا کہ وہ شراب کے نشے میں مست پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ حضرت ذوالنور مصری نے غلام سے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت بشر نے نشے کی حالت میں کہا کہ ان سے کہو کہ پھر کسی وقت آئیں، یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ تو حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت بشر نے جب سنا کہ اللہ کا پیغام ہے تو اسی وقت اللہ کے خوف سے کانپنے لگے، ہوش اڑ گئے اور جوتی بھی نہیں پہنی اور ننگے پاؤں باہر کی طرف دوڑے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں گلے سے لگا کر اللہ کا پیغام دیا کہ تم نے ہمارے نام کو معطر کر کے بلند مقام پر رکھا تو ہم نے دنیا کی غلاظت سے تمہیں پاک کر کے بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ دھاڑے مار کر رونے لگے اور روتے ہوئے سچے دل سے توبہ کی اور شراب کی بھٹیاں توڑ دیں اور شراب خانے کو آگ لگا دی۔ پھر آپ نے تمام زندگی جوتا نہیں پہنا اور ننگے پاؤں ہی چلتے رہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو کسی کے سوال کے جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے اللہ کا پیغام پہنچا تھا تو اس وقت میں ننگے پاؤں ہی تھا، اور اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ساری زمین کے جانوروں کو حکم دے دیا تھا کہ جس جگہ سے بشر حافی گزریں وہاں پر پیشاب اور لید نہ کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے اور آپ سے استدعا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی باتیں سناؤ۔ حضرت احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت بشر حافی مسلح اٹھائے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے اور پھر پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا پار کر گئے اور حضرت معروف سے ساری رات باتیں کرتے رہے، اور صبح ہوئی تو آپ پانی پر چلتے ہوئے پھر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت احمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں فوراً ہی آگے بڑھا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور اپنے لیے دعا کی التجا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کو میری زندگی میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کسی نے آپ سے عرض کی کہ میرے پاس 1000 درہم ہیں اور میں حج کا خواہش مند ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رقم کسی مقروض کو دے دو کہ وہ اپنا قرض ادا کر لے، یا یتیموں اور غریبوں کو دے دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضرت صاحب السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، تجھے یہ مرتبہ اس لیے عطا کیا ہے کہ تو نے میری سنت کی اتباع کی ہے اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد حضرت قاسم بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت بشر حافی کو دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بشر حافی نے خوش ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور قیامت تک ہر اس شخص کو بخش دیا ہے جس کو تجھ سے محبت ہے۔
تو میرے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے طفیل ہماری بھی بخشش فرمائے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ کے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔